ہم نے یوسف کو اس زمین میں قدرت دی اور اختیار دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں. ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہمارا واقعہ سورہ یوسف چل رہا تھا. کل حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالا گیا تھا اور بادشاہ نے جو تعبیر بتائی، بادشاہ کو جو انہوں نے تعبیر بتائی تھی، وہاں سے ہمارا کل رہ گیا تھا. آج وہیں سے تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا. عورتوں کے اعتراف گناہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو یقین آ جائے کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی، اور میں کچھ اپنے نفس کی برات ظاہر نہیں کر رہا. نفس تو بری بات پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے. بلا شبہ میرا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرا رب مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. بادشاہ نے کہا انہیں یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا. جب بادشاہ نے ان سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے یہاں انتہائی قابل احترام ہیں اور ہمیں آپ کی امانت داری پہ پورا بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانوں کی حفاظت میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور نہایت باخبر ہوں. اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین پر قدرت دی اور اختیار دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں. ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں. قصہ آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف کے بھائی مصر آئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ یوسف کو نہ پہچان سکے. جب وہ واپس ہونے لگے اور یوسف نے ان کا سفر رخصت تیار کر دیا تو فرمایا تم آئندہ اپنے علاتی بھائی جو یوسف کے حقیقی بھائی تھے کو بھی ساتھ لانا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانے بھر دیتا ہوں، خوب دیتا ہوں، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. اگر تم اس کو میرے پاس لے کر نہ آئے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہے اور نہ تم میرے قریب آنا. کہنے لگے ہم والد صاحب کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا جو سامان یہ لے کر آئے تھے وہ انہی کے سامان میں رکھ دو، شاید وہ اپنے گھر پہنچ کر واپس کیا ہوا مال پہچان جائیں. عجب نہیں کہ پھر وہ واپس آئیں. جب وہ لوگ والد کی خدمت میں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہمیں غلہ مل جائے گا اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. والد نے فرمایا اس سلسلے میں تم پر ایسا ہی اعتبار کروں جیسا اعتبار میں تم پر اس کے بھائی کے سلسلے میں بیشتر کر چکا ہوں. بہرحال اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہیں ان کا سامان مل گیا جو انہیں واپس کر دیا گیا تھا. کہنے لگے ابا جان اب ہمیں کیا چاہیے، یہ ہمارا سامان ہمیں واپس مل گیا ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا سامان زیادہ لے کر آئیں گے اور یہ اضافہ آسانی سے ہو جائے گا. والد نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو کہ تم اسے ضرور ساتھ لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ. بہرحال انہوں نے پختہ وعدہ کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی اے بیٹو تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. جب یہ لوگ والد کے حکم کے مطابق شہر میں داخل ہوئے تو والد کی یہ احتیاطی تدبیر بھی ان کے کچھ کام نہ آئی. اگرچہ انہوں نے اپنے والد کے دل کی بات پوری کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر لی. بلا شبہ یعقوب علیہ السلام بڑے عالم تھے ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے. جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے میں تیرا بھائی ہوں، یہ بھائی جو کچھ کرتے ہیں اس سے آزردہ مت ہونا. جب دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوا تو اپنا سامان لدوانے لگے تو انہوں نے حضرت یوسف سے اپنے بھائی کے سامان میں ایک قیمتی پیالہ رکھوا دیا. اس کے بعد ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ قافلہ والو تم چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز گم ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، جو شخص وہ پیالہ لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر انعام دیا جائے گا. بھائیوں نے کہا بخدا تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں. ملازمین نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی سزا ہوگی. انہوں نے جواب دیا جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہ خود ہی سزا کے طور پر روک لیا جائے گا.
ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے دوسرے بھائی کے سامان سے ابتدا کی، پھر اسے اپنے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا۔ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی، ان سے ظاہر نہیں کی، بس اتنا کہا کہ بڑے برے ہو تم لوگ اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم الزام لگا رہے ہو۔ بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کی جگہ کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے کہا خدا کی پناہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑیں تو بڑے ظالم ٹھہریں گے۔ جب وہ لوگ ادھر سے مایوس ہو گئے تو تنہا مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد لیا تھا اور تم اس سے بھی پہلے یوسف کے معاملے میں زیادتی کر چکے ہو۔ میں تو اس وقت تک یہاں نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد اجازت نہ دے دیں، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ تم واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، یا اس قافلے والوں سے معلوم کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، میں تو صبر کروں گا، شاید اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ دل میں بھی بہت رنجیدہ تھے۔ لڑکے کہنے لگے آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، آپ تو اس کے غم کو خود گھلا دیں گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کہنے لگے میں تو اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی کھوج لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ لوگ پھر یوسف کے پاس پہنچے اور عرض گزار ہوئے اے بادشاہ، ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ عنایت فرما دیں اور ہم پر صدقہ فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ انہوں نے کہا بخدا اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ میرا یہ قمیص لے کر جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، اور تم لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ چلا تو ان کے والد نے کہا میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ بہرحال خوشخبری لانے والا آیا، اس نے قمیص ان کے چہرے پر ڈالی اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا جب سب مصر چلے جائیں انشاءاللہ امن سے رہیں گے۔ اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا، سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ یہ سورت مکمل طور پر اسی قصے پر مشتمل ہے۔ اب سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں توحید و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، قرآن کریم کی حقانیت اور وعدہ وعید کا بیان تھا۔ سورہ رعد میں بھی یہی مضامین پھیلے ہوئے ہیں، فرق صرف اجمال و تفصیل کا ہے۔ 3 رکوع تک مضامین کا انداز بیان ایسا ہی ہے۔ 3 رکوع بنیادی طور پر جیسے سورہ یونس، سورہ ہود اور اعراف کا ہے۔ بنیادی طور پر اس صورت میں بھی 3 مضمون توحید، رسالت اور میعاد مختلف طریقوں سے بیان کی گئے ہیں۔ ان مضامین کو محض ذہن نشین کرانا مقصود نہیں بلکہ دلوں کو ایمان کی طرف لانا بھی منظور ہے۔ اسی لیے انداز بیان خالص منطقی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ بھی ہے، ساتھ میں ترغیب، تہذیب اور تخویف بھی ہے۔ پوری صورت میں حق و باطل کی آویزش آنکھوں کے سامنے گردش کرتی نظر آتی ہے۔ درمیان میں مخالفین کے اعتراضات، شبہات کا بھی رد عمل ہے۔ اہل ایمان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے جو دین کی محنت میں تھکے جا رہے تھے اور ہر طرح کی تکلیف اٹھا رہے تھے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے
کہ اس میں انبیاء کی تشریف آوری کے مقاصد اور ان کی دعوت کے نتائج کو عمومی طور پر پیش کیا گیا ہے، اور خطاب کا رخ رؤسائے قریش کی طرف ہے جن کے ہاتھوں میں سیاست اور ریاست کی باغ دوڑ تھی۔ سورہ ابراہیم کی مناسبت سے اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے، اور حرم اور اہل حرم کے لیے اور اپنی نسل کے خیر و برکت پر مشتمل دعائے ابراہیمی ہے۔ یہ صورت اس آیت پر ختم ہوتی ہے کہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور اس کے لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بس ایک ہی ہے، اور اہل عقل ہوش میں آ جائیں۔ یہ تھا سورہ 13واں پارہ کا مختصر خلاصہ تفسیر جو تراویح میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ رمضان مقدس مہینہ ہے، آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کا اہتمام کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ